شریف پہ بھی ہے، بریلی شریف پر بھی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کالپی شریف کا دولہا تشریف فرما ہے۔ میں سنا جب تو واقعی ایک جگہ کا پروگرام کینسل کر کے آیا، جبکہ 2 تقریر کر کے آیا ہوں، تیسری کر رہا ہوں۔ آواز متاثر ہے، اس پر توجہ نہیں دیں، کیونکہ آج ہم لوگ تقریر کرنے نہیں آئے ہیں، آل رسول کی زیارت کر کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام درج کروا۔ بڑے خوش قسمت ہے، اس لیے تقریر تو ہوتی رہتی ہے، اور یہ بھی جو کچھ بولتا ہوں یہ سب آل رسول ہی کر سکتا ہے، جو ملا ہے وہ سب آل رسول کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حضرت کے آمد کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ آئے مولا ہم سب کو اہل بیت کے گھر کی بھی عطا فرمائے، مولا اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوم کر پالے محبت سے درود شریف پڑھ لیں تو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ابدا ظہور برکت۔ آنے کے بعد جب اعلان ہوا بیٹھا میں کرسی خطابت پر، تو میرا موضوع جو بنا، دل نے کہا کہ آج تقریر آل رسول کی عظمت ہے، تو آپ بھی سنیں گے، ضروری ہے، کیونکہ نبی آل نبی کی محبت کی جانی ایمان ہے، اور بغیر اس کے سب بیکار ہے۔ تو آل رسول ہوتے کیا ہے، آل نبی کیا ہے، یہ میں نہیں، میرا بریلی کا دولہا بتا رہا ہے، اور یہیں سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں بریلی شریف کی دھرتی سے پکار اٹھے عشق میں ڈوب کر، کیا بات رضا اس چمنی ہمارے گرم گرم، کیا بات رضا اس چمنی ہمارے گرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ اب ایک بات توجہ دے اور دور سے سن، اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، یا کسی حدیث پاک کا بیان ہوتا ہے، یا کسی واقعے کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک شعر مدلل ہوتا ہے، دلیل سے خالی نہیں۔ ایک زمانے میں بھی یہ شعر پڑھتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رہا اس چمڑی لگانے گرم کی، تو میں سوچتا تھا مولا یہ کس حدیث شریف کا ترجمہ ہے، یہ روایت کہاں ملے گی؟ میں تلاش کرتا رہتا تھا، مگر چند سال قبل ایک کتاب پڑھا، کتاب کا نام ہے النور المستعار، مصنف کا نام ہے حافظ ابو نعیم نے النور المستعار کیا تھا، ایک روایت ذکر کیا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا علی من شجرۃ واحدہ انا اصلها وعلی فرعها وفاطمہ لقاؤها والحسن شمرها وريحانها۔ سبحان اللہ، یہ تو عربی عبارت ہے، ترجمہ سنیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، غور سے سنیے محبت سے، اللہ کے رسول فرماتے، حضرت حافظ ابو نعیم تحقیق کرتے ہیں، النور المشتعل میں لکھتے ہیں، اور اسی حدیث پاک کو توجہ دیں، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، غور سے سنیں۔ آقا فرماتے انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہوں۔ آقا فرماتے ہیں انا اصلها، میں اس درخت کی جڑ ہوں، وعلی فرعها، اور علی اس کی شاخیں ہے، وہ فاطمہ لقاؤها، اور فاطمہ اس کی کلی ہے، والحسن اور حسین شمرها وريحانها، حسن اور حسین اس کے پھول ہیں، اس کے پھل ہیں۔ جب اس روایت کو پڑھا مچل گیا، خوشی سے روکے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا واہ، میرا بریلی کا تاجدار ایسے نہیں دیکھتا ہے، حدیث کو دیکھا تھا، بریلی کی دھرتی ہے، کبھی ماہرہ کی شان میں، کبھی کالکی کی شان میں، کبھی بیترام کی شان میں، لوگ بلاتے ہیں کیا بات رہا اس شملی سارے کا رکھی، زہرا ہے کبھی جس میں حسین سبحان اللہ۔ ہندوستان کا ایک مشہور اور نایاب شاعر
حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب تشریف لے آئے. ان کو لوگ اکیلے بلا لیتے ہیں، جلسہ ہو جاتا ہے. اور آئے ہیں، بیٹھے ابھی بہت کچھ سنیں گے. تھوڑی دیر کے لیے میں آیا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہ لوں گا. اور انشاءاللہ العزیز ان کی نعت ہوگی اور حضور سرکار ریاست ملت متعزل العالی والنورانی تشریف لائیں گے اور حضرت کے چہرے زیبا کی ہم سب زیارت کریں. چون کر محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ مالہ ابدی وقت. تو عرض کر رہا تھا، غور سے سنیں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا شاندار شعر عطا فرمایا. سبحان کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن. سبحان اب غور سے سنیے گا، یہی پنجتن پاک، سبحان یہی پنجتن پاک، اور دنیا میں جتنے آل رسول پائے جاتے ہیں انہی کی اولاد ہے. انہی اسی کلی سے سب، اسی پھول اور خوشبو سے سب چلے ہیں، مہنگے ہیں اور آج رات مہک رہے ہیں اور ہم گناہگاروں کو بھی مہکا رہے ہیں. آج آل رسول کی آمد میں توجہ دے اور سن لیجئے، آج آئے ہیں. جلسہ تو بہت ہوتا، پروگرام تو بہت ہوتا، مگر میں اگر کسی سے بھی پوچھ لوں کہ یہاں کیوں آئے ہو تو سب یہی کہیں گے سنا حضور سرکار ریاست ملت تشریف لائے. اس کا مطلب آپ آئے ہیں آل رسول کی محبت ہے. اور یاد رکھنا، میں آپ دلیل دینے جا رہا کہ آل رسول کی چوکھٹ پہ جانا، آل رسول کے قدموں میں حاضر ہونا، آل رسول کی پشت پوشی اور قدم بوسی کرنا، یہ نئی نہیں، آج کا طریقہ نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے، فاروق اعظم کا طریقہ ہے، عثمان غنی کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام یاد آئی ہے. اور اگر سننا ہے تو دل کے دریچوں کو کھولو اور ایک روایت سناتا ہوں، میں چند سنو. سنیے، آل رسول کے قدموں میں جانا، دست بوسی قدم بوسی کرنا، یہ سب سرکار صدیق اکبر تمام صحابہ کے بارے صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور کیسے سنیے، ایک روایت سناتا، بڑی مشہور روایت ہے، بہت مزہ مجھے بھی آتا، بڑا لطف آتا. کیوں نہ آئے، ان کی بات ہی نبی اور آل نبی کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور سے سنیے، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، توجہ. ایک روایت مقدس مسجد نبوی شریف ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما، صحابہ کرام کا مجمع ہے. میں کہتا ہوں کیا شاندار جلسہ ہے. سبحان اللہ. دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کے صدقے میں یہ جلسہ قبول فرما دے. وہ جلسہ عام جلسہ نہیں تھا، وہاں سنانے والے نبیوں کے امام ہیں اور سننے والے صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ. مقدس جماعت. توجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کا مجمع، رسول پاک کا دریائے کرم جوش میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. مجمع پر ایک نظر ڈالی اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، بڑے بڑے صحابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصر نبوت اٹھائی اور تمام اہل مجمع پر ڈالا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، شخص کے بارے میں نہ بتا دو جو تم میں اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. صحابہ مچل گئے، گردنے بلند. ابھی میں کہوں کہ آج بتا نہ دوں کہ مجمع میں سب سے اچھا کون ہے تو سب کی گردن اٹھ جائے گی. ہو سکتا میرا نام آ جائے، ہو سکتا میرا نام لے لو. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو تم میں اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر. سارے صحابہ ایک زبان ہو کر بولے، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یا رسول اللہ. ضرور ارشاد فرمایا کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الناس، عالم اعلی ہمیشہ کے بارے میں خبر نہ دے دو جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. صحابہ مچل رہے، جھوم رہے، گردنیں بلند ہو رہی. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تم ماں باپ کے اعتبار سے افضل ہے، ماما نانا نانی کے اعتبار سے ہم یہ سب سے بہتر ہے. نبی کا دریائے کرم جوش میں آپ فرماتے ہیں صحابہ خاتون وہ کوئی اور نہیں ہے، سبحان اللہ. صحابہ اللہ کے رسول کا دریائے کرم جوش میں نبی فرماتے صحابہ سنو، وہ ابو ہوا علی
وأمهما فاطمة وجدهما محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجدهما خدیجۃ الکبریٰ. آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، حسن حسین ہے، ان دونوں کے باپ علی ہے، ان دونوں کی ماں فاطمہ ہے، ان دونوں کا نانا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان دونوں کی نانی خدیجۃ الکبریٰ. صحابہ مچل گئے، عشق میں جھوم گئے. آقا کا دریائے کرم جوش میں رسول پاک فرماتے ہیں صحابہ سنو، وأبوهما في الجنة وأمهما في الجنة وجدهما في الجنة وجدهما في الجنة وخالهما في الجنة وخالهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمهما في الجنة. اے صحابہ، ان دونوں کے باپ جنتی ہے، ان دونوں کی ماں جنتی ہے، ان دونوں کے نانا جنتی ہے، ان دونوں کی نانی جنتی ہے، ان کے ماموں جنتی ہے، ان کی خالہ جنتی ہے. وہما فی الجنہ، اور وہ دونوں جنتی ہے. بس صحابہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے ہیں، نظریں جھکی ہیں. آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے باپ جنتی، ان کی ماں جنتی، ان کا خاندان جنتی، ان کے گھر والے جنتی، وہ دونوں جنتی، تو یہ غلام کہا جائے گی، یہ عاشق کہا جائے گی، یہ وفادار کہا جائے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ ترے مصطفیٰ ہے، کوئی خالی نہ گیا ہے. سنو صحابہ، وہ دونوں جنتی، وہ محبوبہما فی الجنہ، اور جو ان دونوں سے پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. ومحبہما فی الجنہ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. جلسہ ختم ہو گیا، صحابہ چلے تو اپنے گھر نہیں چلے. توجہ، روزانہ کا معمول ہوتا تھا کہ جب صحابہ چلتے تو مسجد نبوی شریف سے نکلتے یا تو گھر جاتے یا کام بزنس تجارت کے لیے نکلتے. مگر آج جب اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی غلام تو اپنے گھر نہیں گئے. روایت میں ہے، صاحب نور الافسار لکھتے ہیں، علامہ شملنجی نے بھی یہ لکھا ہے، اور ان کے علاوہ حافظ ابو نعیم نے بھی لکھا ہے. ان کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں میں نے دیکھا. جب صحابہ چلے یہ خوشخبری سن کر، یہ بشارت سن کر وہ گھر نہیں گئے، درے فاطمہ کی طرف چلے. سبحان اللہ. درے حسن کی طرف چلے، درے حسین کی طرف چلے، درے علی کی طرف چلے. اور جب پہنچے تو جانے والے کون تھے یہ بھی سن لو. جانے والے تو یہاں صحابہ نہیں تھے، آگے آگے خلیفہ عمر جا رہے، صدیق اکبر جا رہے، فاروق اعظم جا رہے، عثمان غنی جا رہے، صہیب غنی آگے ہے، سلمان فارسی آگے ہے، بلال حبشی آگے ہے، جابر بن عبد اللہ آگے ہے. بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ جب پہنچے درے فاطمہ پر تو دستک دی. اندر سے آواز آئی کون؟ دروازہ کھولو، ہم حسنین کے دیوانے آ رہے. دروازہ کھلا. سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی شہزادے جاؤ، تم سے محبت کرنے والے سبحان اللہ دیوانے آ رہے. دروازہ کھلا. حسنین کریمین باہر نکلے. شہزادے تھے عمر میں کم، لیکن سرکار صدیق اکبر کی نظر پڑی، اٹھا لیا. اٹھایا. اب صحابہ کوئی پاؤں اقدس کو بوسہ دے رہے، کوئی لبھائے انہار چوم رہے، کوئی پیشانی اقدس کو بوسہ دے رہے، کوئی رخسارے انہار کو بوسہ دے رہے، کوئی لبھائے ناز کو چوم رہے، کوئی دستے پاک کو بوسہ دے رہے. یعنی سب لگے ہوئے ہیں. آواز بلند ہو رہی، بوسے پہ بوسہ ہو رہا، سب ہاتھ میں چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، مچل رہے ہیں. جب شور زیادہ ہونے لگا، ہنگامہ ہونے لگا، آواز بلند ہونے لگی، تب سیدہ فاطمہ زہرا نے مولا علی سے فرمایا اے داماد پیغمبر، ہر تو نکل کے دیکھے یہ مجمع کیسا ہے، یہ بھیڑ کیسی، یہ ہنگامہ کیسا، یہ آوازیں کیسی. حضرت مولا کائنات شیر خدا باہر نکلے تو دیکھا یہ تو حضرت ابو بکر ہے، یہ تو فاروق اعظم ہے، یہ تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ تو بلال حبشی ہے، اور سب ہمارے شہزادوں کو بوسہ لے رہے ہیں. کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی پاؤں اقدس کو چوم رہا، کوئی پیشانی اقدس کو چوم رہا. تب مولا علی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق معاملہ کیا ہے، فاروق اعظم معاملہ کیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ عمر نے کہا اے مولا کائنات، آج ہم نماز سے فارغ ہو گئے، جلدی چلے آئے، ہم نہیں آئے تھے، ہم بیٹھے رہ گئے، ہم بیٹھے ہی تھے. اللہ کے رسول کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. آج رسول پاک نے فرمایا کہ یہ جنتی، ان کے باپ جنتی، ان کی ماں جنتی، ان کا خاندان جنتی، یہ دونوں جنتی، اور جو ان سے پیار کرے وہ بھی جنتی. اے علی، ہم سن کر یہاں چلے آئے، ان سے پیار کرنے جنت کو قریب ہے. اللہ
دوسرا مل گیا. اگر خلیفہ اول درے فاطمہ پر ماتم، درے حسین پر، درے حسن پر دست بوسی کے لیے، توجہ، قدم بوسی کے لیے اگر خلیفہ دوم پہنچ رہے ہیں، خلیفہ عثمان پہنچ رہے ہیں، حضرت بلال حبشی پہنچ رہے ہیں، تو ان کی پہنچ تھی وہاں تک، پہنچ تھی. پہنچے تو قدم حسین پا گئے، دستے حسین پا گئے، مسار انور پا گئے، رباہ ناز پا گئے، بوسا لے رہے، مگر ساتھ میں یہ بھی صبر سے دیا، اے قیامت ارکان آل رسول کے دیوانوں، دیکھ لو حسنین کے در پہ جانا یہ صحابہ کی ضرورت ہے. آج ہم غلاموں نے یہاں آ کر بتا دیا، اے حسین اگر ہماری بات صورت علی تک نہیں ہے، وہ ہم نہیں مان سکتے، تو آج ہمارے گاؤں میں وہ بیٹا آیا ہے جس کے رگوں میں علی کا خون ہے، مولانا کا دودھ ہے، نبی کا نور ہے. اے آقا حسین آپ کے شہزادے کے قدموں میں آ گئے، اللہ کی قسم آپ کا آنا قدم بوسی کے لیے، قدم بوسی کے لیے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ نیا طریقہ ہے. یہ بڑے خوش قسمت ہو کہ آج آل رسول کے استقبال کے لیے آل رسول ہر کوئی نہیں بن سکتا. کوئی چاہے کہ ہمارا تو بھر نماز پڑھے سید صاحب بن جائے گا. ہاں کوئی بن جاتے ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہم فرضی سید کی باتیں کرتے ہیں، اوریجنل کی بات کرتے ہیں، کوئی نہیں بن پائے. کوئی چاہے نماز پہ نماز پڑھے، روزہ پہ روزہ نہیں. ہاں عبادت سے ولایت سکتی ہے، قطب ہو سکتے، قلندر ہو سکتے، فقیر بن سکتے ہو، آپ درجہ پا سکتے ہو، سید نہیں بن سکتے. عبادت سے کوئی سید نہیں بنتا. اور سن لو سید جو بنتے ہیں ان کی وہ حالت ہونے کی کیا بتاؤ، اللہ کی قسم عبادتوں سے کوئی سید نہیں بنتا. سید بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے رگوں میں علی کا خون ہو. ایسے نہیں ہر کوئی آل رسول بن جائے گا سید. اور آپ کے ہاں جو آئے ہیں ایسے سید آئے ہیں، ایسے آل رسول آئے ہیں کہ خدا کی قسم جن کا احترام مارہلا کے آقا کرتے ہیں. سبحان اللہ، مارہلا شریف کے آقا کرتے ہیں. آپ بتائیں بریلی شریف کا پیر خانہ مارہلا شریف، اور مارہلا شریف کا پیر خانہ کالپی شریف. سبحان تو اٹھا کر دیکھو، ارے ہم خوش قسمت ہیں، ایسی کڑی جڑی ہے ہماری، ایسا سلسلہ ملا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ بریلی شریف میں دامن پکڑ لو تو غوث الورا کا دامن ملتا ہے، کالپی شریف پکڑ لو تو وہی کا دامن ملتا ہے، مارہلا شریف پکڑ لو. لیکن سلسلہ دیکھیے گا، پکڑو گے بریلی شریف کا دامن، مارہلا شریف ہوتے، کالپی شریف ہوتے، بغداد شریف پہنچتا ہے. آج بغداد سے ڈائریکٹ کالپی والا آ گیا. سبحان اللہ، کالپی کا دولہا آ گیا. آج میں آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں، اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ابھی تک جو دامن نہ پکڑے ہو، مرید نہ ہوئے ہو، آج کالپی کے دولہا کا دامن پکڑ لینا. یہ دامن انشاءاللہ کیسے آ گیا، خوش ایسا موقع کمانا نہیں. میں ان نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام جن لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا. چند دن پہلے میں آیا تھا آپ کے گاؤں میں ملا شریف، لیکن ہم کو نہیں پتا تھا. دعوت دیتے وقت ان بھائیوں نے بتایا کہ حضرت کی آمد ہو رہی، بڑی خوشی ہوئی. لیکن میں کہا پکا بات ہو گئی؟ ہاں بات ہو چکی، حضرت نے کہہ دیا. تو ہم نے کہا جب حضرت نے فرما دیا ہے تو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ وہ نہیں آئیں گے تو ہم کو پوچھے گا کون ہم لوگوں کو. یہ تو آل رسول ہے، اللہ کی قسم یہاں بھی ہمیں سنبھالے ہیں، انشاءاللہ حشر میں بھی سنبھالے رہیں گے، وہاں بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کو پکڑے رہیں گے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن کا، یہ تو قرآن. گھبرا تو نہیں رہے بھیا، بڑی جذباتی ہیں. لگتا ہے پروگرام اب شروع ہو رہا. جن کر محبت سے درود شریف پڑھ لیں. توجہ ہو. حالانکہ وقت بہت ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک تقریباً بچ چکے ہوں گے نا، ایک سے زیادہ 1:15 ہو گئے، اور ابھی حضرت کی زیارت نہیں کر پائے.
لیکن مزہ اسی میں ہے جب عشق میں تڑپتے رہو اور اچانک زیارت چاند دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں 10 منٹ، اچانک جب چاند نظر آ جاتا تب مزہ آ جاتا میں نے چاند دیکھ لی. اور آج تو وہ چاند آپ کے گاؤں میں اتر آئے جس پر کبھی گہن بھی نہیں لگے گا. وہ چاند آیا ہوا سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت کے قدموں کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بہت اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہمت دیا اور ایسے ماحول میں آپ نے اتنا بڑا پروگرام کیا. اور آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ یہ تو آل رسول جہاں پہنچ جاتے ہیں وہیں میلہ لگ جاتا ہے. بڑی خوش قسمتی. ایک بار اور جھوم کر درود شریف پڑھ لیں تو ایک روایت اور تو عرض کر رہا تھا غور سے سنیں کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب آل رسول کی محبت میں آئے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر اجازت ہو تو ایک روایت اور سنا دوں. اس وقت موت بہت ہو رہی ہے نا، کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں. پہلے چرن میں کیا تھا، جو لوگ کہتے ہیں بوڑھے جاتے تھے اور یہ آیا تو جوان جا رہے ہیں. اور اب کی کہہ رہے ہیں کہ بچے جائیں گے. اللہ نہ وہ دن لائے بلکہ ہم سب کو محفوظ فرماتا. لیکن جو اپنی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں اس وقت حالات بہت ابتر ہیں. تو توجہ، ایک نسخہ دے دوں کہ موت آئے ہی تو ایسی موت آئے کہ زمانہ رشک کرے. ایسا نسخہ دے دوں کہ اچانک ہی موت کیوں نہ آئے. فرشتے بھی رشک میں کہیں آسمان والے خوش ہو جاؤ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے، آل رسول کا مقام آ رہا ہے. اور سنو وہ نسخہ میں کیا دوں گا، وہ نسخہ تو مدینے کے دنیا لے کر آئے. ہم سب چاہتے ہیں کہ موت آئے. ہم آئے گی موت، بچنا بھی چاہو گے تو نہیں بچو گے. نہ کوئی کروڑ پتی موت سے بچ سکتا، نہ کوئی دولت مند، نہ کوئی حسن و جمال کا مالک بچ سکتا ہے. کوئی نہ، امیر غریب سب کو موت ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس پوری روئے زمین پر جتنی چیزیں سب فنا ہو جائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بقا. تو جب موت آئے گی تو سب سے اچھی موت کیوں آئے؟ توجہ دے. موت تو سب کو آتی مگر سب سے اچھی موت ہے کون سی؟ سب سے اچھی موت کون سی ہے؟ تو سنیے سب سے اچھی موت علماء فرماتے ہیں اور خود انبیاء کرام کا بھی یہ طریقہ تھا، سب سے اچھی موت شہادت کی موت. اس سے اچھی موت کوئی نہیں. اور اسی لیے انبیاء نے دعا مانگی اللہ شہادت کی موت عطا پر. خود ہم سب کے آقا مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک. اے مولا تو اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما. توجہ دیکھو، بات آ ہی گئی ہے تو میں آل رسول کی محبت میں بیٹھے تو نسخہ دے ہی سن لو. اے عاشق و دیوانو مچلو اپنے قسمت پر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ. جو آل رسول کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت پاتا ہے. میں اور اسی سے جڑی روایت سنا دوں. علامہ امام راضی فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر میں جلد نمبر 595 پر بڑی کثرت سے جمع فرمایا حدیثوں کو. اسی میں سے ایک روایت اللہ کے رسول فرماتے ہم ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، ہم ماتا علی حب آل محمد ماتا طیبہ، ہم ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنہ، ہم ماتا علی حب آل محمد اور ایک روایت میں ہے من اور الہ کا بھی معنی انشاءاللہ بتاؤں گا اگر موقع ملا تو. پہلے سنو پہلا جملہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خبردار، بے شک جو میرے آل کی محبت میں مرتا ہے وہ ایسے نہیں مرتا ہے، شہادت کی موت پاتا ہے. توجہ دے، شہادت کی موت سب سے افضل موت، شہادت کی موت سب سے بہتر موت. شہادت کی تمنا انبیاء نے کیا، شہادت کی تمنا نبیوں کے امام نے کیا. دعائیں بھی کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک. نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اب اگر کل کوئی ورد لائے کہ جب نبی دعا مانگتے تھے تو قبول کہاں ہوئی؟ توجہ دے، قبول کہاں ہوئی؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جواب میں دے رہا ہوں. کوئی پوچھے تو کہہ دے رسول معاملہ کیا ہے. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما. ادھر نبی کی دعا بابے آپس سے ٹکرائی، ادھر خود میں ربی ہوا بالکل سدرا سید الملائکہ جبریل امین جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور نبی سے کہہ دو آپ نے دعا مانگی تو دعا قبول
موت ملے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جبریل میں نے تو قبول. آقا فرماتے ہیں کون سی شہادت ملے گی؟ شہادت کی 2 قسمیں، شہادت ظاہری، شہادت باطنی. کون سی؟ کہا یا رسول اللہ دونوں شہادت ملے گی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری باطنی کا معنی سن لو. شہادت ظاہری کہتے دشمن کے مقابل میں آئے، میدان جہاد میں پہنچے، دشمن کے بار سے، تلوار سے، نیزے سے، تیر سے آپ کی روح پرواز کرائی، آپ کو جام شہادت نوش کرنا مل گیا. یہ شہادت ظاہری ہے. اور شہادت باطنی کسی کو زہر چکے سے پلا دیا گیا، موت ہو گئی، شہادت باطنی ہے. پیٹ کے درد میں انتقال کر گیا، شہادت باطنی ہے. کہیں آگ لگ گئی، کوئی بیچارہ پھنس کر جل گیا، اسے شہادت کی موت آئی، لیکن جان بوجھ کر جلا تو یہ خودکشی ہے، حرام ہے. اگر سیلاب آ گیا، کوئی پھر گیا بیچارہ، اسی میں پھنس کر انتقال کر گیا، یہ بھی شہادت ہے، مگر شہادت باطنی ہے. پیدائش کے وقت اگر ماں انتقال کر جائے، یہ بھی شہادت ہے، مگر شہادت باطنی ہے. توجہ دینا، دونوں شہادت. اللہ کے رسول سے حضرت سید الملائکہ کرتے ہیں اے نبی آپ کو دونوں شہادت. آقا فرماتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ مجھے شہید کون کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو کوئی شہید نہیں کرے گا. فرماتے کوئی شہید بھی نہیں کرے گا، وہ دونوں شہادت ملے گی. کہا یا رسول اللہ شہادت دونوں ملے گی، کوئی شہید نہیں کرے گا. کیا کہا اپنے نبی کو شہید کر دے، وہ امت قابل تعریف نہیں ہے، اور آپ کی امت خیر امت ہے، سب سے افضل امت ہے، آپ کو شہید نہیں کرے گی. آقا فرماتے ابھی کیا ہوگا؟ جبریل کا جملہ سنو. اللہ یا رسول اللہ معاملہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے بدن پاک کا جو حصہ کرے گا، آقا کو حسن بنائے گا، آقا کو حسین بنائے گا. ایک کو شہادت ظاہری دے گا، ایک کو شہادت باطنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل عرض کرتے آقا اللہ تعالیٰ 2 حصہ کرے گا، آدھا کو حسن آدھا کو حسین. یہی وجہ ہے سر سے لے کر سینے ہر تک حضرت امام حسن آقا کے مشابہ تھی، اور سینے اطہر سے لے کر پاؤں اقدس تک امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. امام حسن کو شہادت سری ملی اور امام حسین کو شہادت ظاہری ملی. اب توجہ دینا، یہ دونوں شہادت ملی. جبریل کہہ دیا آقا اس کا یہ طریقہ ہوگا، تبھی تو میرے نبی فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھے اور میں حسین. مسلمانوں آقا فرماتے ہیں اب توجہ، تو شہادت کی موت کتنی اچھی موت ہے، لیکن ہم لوگ کہاں پائیں گے؟ کہاں ہے میدان جائیں گے لڑنے؟ توجہ، اللہ کے رسول نے فرمایا گھبرانا نہیں. اے دیوانوں گھبرانا نہیں، شوق ہے تو گھبراؤ نہیں، مایوسی مت اپنے اندر آنے دینا. اگر تم شہادت کی موت چاہتے ہو تو سنو، محمد ماتا شہیدہ تو میرے بھائی کی محبت میں مرے گا، وہ شہادت کا درجہ بڑھتا، وہ شہادت. اور ایک اور جملہ سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو میرے آل کی محبت میں مرتا ہے وہ بخشا بخشایا. آقا فرماتے آگے من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا. اللہ جس کے سینے میں آل رسول کی محبت ہے. توجہ دیں، لاکھ گناہگار بدکار ہو، سیاہگار ہو، اگر دل میں آل رسول کی محبت ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ماتا طیبہ. توجہ دے، ماتا طیبہ یعنی وہ مرنے والا ایسے نہیں مرے گا، مرنے سے پہلے محبت آل رسول کے صدقے میں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اور توبہ کرنے والے کی شان یہ ہے طیبہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا جیسے کوئی گناہ ہی نہیں. آگے سنیے جو سب سے اہم جملہ بتانے جا رہا ہے، ماتا مومنہ. ہم لوگ جاتے ہیں دنیا سے، مہر کہیں نہیں ہے کہ گیا ہے تو ایمان کے ساتھ گیا ہے. مرتے وقت تو اچھے اچھوں کا ایمان چلا جاتا ہے. اس قدر موت کا معاملہ ہوتا ہے، موت کے سکرات، کہ اس حالت میں اچھے اچھوں کا معاملہ ہو جاتا ہے. شیطان بہکا دیتا، کوئی ناشکری کر دیتا، کوئی کچھ کر لیتا، کوئی خودکشی کر لیتا، کوئی طرح طرح کے باتیں کہہ دیتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ جسے توفیق عطا فرماتا وہی ایمان پہ مرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن واہ عاشقوں جس کے سینے میں آل نبی کی محبت ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو ایمان کی مہر مصطفیٰ جان رحمت لگا رہے ہیں. سبحان
کہ جو میرے آل محبت میں مرتا ہے وہ ایسے نہیں مرا ہے، مارا مومنہ ایمان کے ساتھ گیا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ گیا تو اس کی شان کیا آگے سنو، آقا فرماتے ہیں مما تعالی بعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح له فی قبرہ بابان من الجنہ، یعنی جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کا 2 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں بابا نے الل جنت، جنت کی طرف 2 دروازہ کھولا، لیکن اکثر علماء فرماتے جنت کا دروازہ کھلتا۔ اب توجہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، علماء سے پوچھیں کتابوں میں تحریر 8 دروازے جنت کے، کوئی نمازیوں کے لیے خاص ہے، کوئی روزے داروں کے لیے خاص ہے، کوئی زکات دینے والوں کے لیے، کوئی کسی کے لیے ہے۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ گزرا، آپ نے سب علماء سے خطبہ سے سنا ہوگا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے یقال لہ باب الریان، جسے باب الریان کہا جاتا ہے، خوشبودار دروازہ ہے، اسے صرف روزے دار داخلوں میں توجہ دینا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن وہ 8 دروازوں میں سے 2 دروازہ کا اور ہے جو حسنی حسنی مسئلہ ہو اور محبت آل نبی، محبت حسین، محبت حسن سینے میں بسائے ہو، وہ قبر میں جانا ہے۔ کون سا 2 دروازہ کھلتا ہے؟ وہ 2 دروازہ ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث علی کلام فرماتے ہیں وہ 2 دروازہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جب آل نبی کی محبت ہے کوئی مرتا ہے قبر میں جاتا جب دفن کر کے چلے آتے ہیں تو 2 دروازہ کھلتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک میرے بیٹے حسن کے محل کا اور ایک میرے بیٹے حسین کے محل کا، آپ کی سبھی قیامت آئے اسے حسنی بھی خوشبو ملے اور اسے حسین سبحان اللہ۔ مسلمانوں آل رسول سے محبت کرو، اللہ کی قسم دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ آج آل نبی آپ کے ہاں آئے ہیں، آل رسول اور یہ خوش ہو گئے تو سرکار خوش ہو گئے۔ ایک بات بتائیے، آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ نبی خوش ہو جائے، سب چاہتے ہیں نا، ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کیا خوش ہو جائے، لیکن اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ نبی خوش ہے کہ نہیں تو کیسے خوش ہو؟ پتہ ہے کچھ؟ ہم تو ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا زیارت نہیں کر پا رہے، آقا کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء فرماتے اگر یہ پتہ لگانا ہے کہ نبی خوش ہے کہ نہیں تو نبی کے بیٹوں کو خوش کر لو، وہ خوش ہو گئے تو سمجھو نبی خوش ہو۔ اتنا اچھا نسخہ مل گیا ہے۔ آج آل رسول کی آمد ہوئی ہے، ابھی بس تھوڑی دیر میں تشریف لانے، کیونکہ میں اس لیے جلدی ختم کر رہا، ان کی نعت ہوگی اور حضرت کے آنے کے بعد پھر اور دیر تک چلانا یہ مسئلہ ہو جائے گا، تو میں سوچتا ہوں اپنی تقریر ختم کر دوں، ان کی نعت ہو جائے، پھر حضرت کا تھوڑی دیر بیان ہوگا۔ جو بھی ہو یہ نہ سوچے کہ آج اتنی دور سے آئے، 1 گھنٹہ نہیں بولے، آدھا گھنٹہ نہیں بولے، حضرت کا آج آنا ہی کافی ہے، آل رسول کی شرکت ہی کافی ہے، وہ شریک ہو جائے تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس جلسے میں آل رسول کی آمد ہو جاتی ہے وہ جلسہ کامیاب اور کامیاب کے ساتھ ساتھ مقبول ہو جاتا ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز میں آل نبی پر درود نہ پڑھو، نبی آل نبی کو یاد نہ کرو تو نماز ہوگی نہیں ہو سکتی۔ توجہ دیں، جب نماز میں آل نبی پر درود نہ ہو نماز پوری ہے۔ جس دعا میں آل نبی کو نہ شریک کیا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو جس مجلس میں آل رسول کا ذکر نہ ہو وہ مجلس بھی ادھوری ہوتی، اور اگر خود نفس نبی سید صاحب آ جائے تو سمجھ لو آج کا جلسہ قبول ہو۔ بڑے خوش قسمت ہیں اور آپ لوگ حضرت سے خوب دعائیں لیں، حضرت کی دعا۔ ارے ایک بات بتائیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے فرشتے تو دیکھ رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، ہم لوگ بیٹھے اپنی قسمت کا ستارہ چمکا رہے ہیں، اپنی تقدیر جگا رہے ہیں، اور فرشتے پروں کو بچھائے ہوئے پھیلائے ہوئے ہم پر گواہ بنے۔ کل حشر کا میدان جب وفا ہوگا اور حضور سید صاحب قبلہ بھی ہوں گے اور آقا بھی تشریف فرما ہوں گے، ہم گناہگار بھی جائیں گے، تو رب کے حضور حاضری کے وقت اگر حضور سید صاحب قبلہ اتنا کہہ دیں گے نانا جان سے یا رسول اللہ ان غلاموں کو میں پہچانتا رات میں دنیا سو رہی تھی، یہ میری محبت میں جاگ استغفار کہتے آقا کی بارگاہ میں
مسلمانوں آج آل رسول کی آمد ہوئی ہے اور حضرت ہمیں تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے اب وقت بہت زیادہ 1:30 بج گئے. میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ کبھی آیا تو بیان کروں گا. آج آل رسول کی زیارت کرنا تو دعا ہوگی. ہاں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, آل رسول جب دعا کریں گے حضور سید صاحب اللہ سرکار غیاث سے ملنا, تو جو آپ کی تمنا ہوگی, آرزو ہوگی, نیت ہوگی, کوئی خواہش ہوگی, پریشانی ہوگی, سب کی نیت کر لیجئے گا. انشاءاللہ آل نبی کے صدقے میں ساری پریشانیاں سب دعائیں قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور محبت سے ملنا, ادب سے ملنا, کوئی جانا نہیں جب تک حضرت یہ آج آپ کے مہمان ہیں, کل حشر میں ہم سب ان کے مہمان ہو جائیں. آج آپ ان کی خدمت کرو, ان کی خدمت کرو, عزت کرو. یہ خدمت تو نہیں کریں گے, البتہ ہماری شفاعت کروا لیں گے, البتہ ہمیں بخشوا لیں گے, تو کل ہم ان کے مہمان ہو جائیں گے. آج یہاں حضور سید صاحب کو پانی پلا رہے ہو, پانی پلا رہے ہو, میٹھا کھلا رہے ہو, آپ نہیں جانتے ہو یہ آج خوش ہو گئے حشر کے میدان میں نانا کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلواتے. یہ بدلہ دیتے ہیں تو ہمیں بدلہ دے دیتے ہیں جس کا تصور نہیں. بس انہیں جملوں پہ تقریر ختم کر رہا اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بدلو مسلمانوں. آج آل نبی تشریف لائے ہیں,